سینٹ میں بر وقت الیکشن کرانے کی سینیٹر مشتاق احمد کی قرارداد منظور۔ بر وقت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے اقدامات کا مطالبہ۔ مقررہ مدت میں عام انتخابات کا انعقاد لازم ہے۔ نگراں حکومت صرف عبوری مدت کے لیے روزمرہ کے فیصلے کر سکتی ہے۔ قرارداد کا متن۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی قرارداد کی حمایت۔ نگراں وزیر اعظم کی مشاورت کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات آج ہوگی۔ حفیظ شیخ، شاہد خاقان اور اسحاق ڈار میں سے کسی کا نام فائنل نہیں کیا۔ شہباز شریف نے ڈان نیوز کے پروگرام لائیو ود عادل شہزید میں گفتگو کی۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی دور میں شامل۔ شہباز شریف آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھیجی جائے گی۔ صدر نے 48 گھنٹے میں دستخط نہ کیے تو اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی۔ نگراں سیٹ اپ لمبا چلے گا، لوگوں کی رالیں ٹپکنے لگیں۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ خواجہ آصف کی گفتگو۔ وزیر دفاع کو الیکشن 2023 میں نہ ہونے کے خدشات۔ جنوری 2024 کی تاریخ کے لیے پرامید۔ 2023 الیکشن کا سال نہیں، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ ایک بزرگ وزیر اعظم نے 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا۔ 4 سال میں ایک گھر بھی نہ بنا سکا۔ آج وہ وزیر اعظم کہاں ہے پتہ ہی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا گھوٹکی میں سیلاب متاثرین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے خطاب۔ جھوٹ اور کردار کشی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جو جھوٹا ثابت ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا دعویٰ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ سیشن کورٹ ہائی کورٹ کے ماتحت ہے۔ کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے کے باوجود جج نے فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ میں کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی لطیف کھوسا کے دلائل۔ وکیل شیر افضل مروت کا اپنے خلاف ایف آئی آر کٹنے کا شکوہ۔ فکر نہ کریں، ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارک۔ وفاقی کابینہ کا توشہ خانہ کے تحائف اوپن آکشن کے ذریعے فروخت کرنے کا فیصلہ۔ رقم یتیم بچوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی۔ سلیم اللہ کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کرنے کی بھی منظوری۔ وکیل قتل کیس میں نامزدگی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ سابق وزیر اعظم کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار۔ شکایت کنندہ کے وکیل امان اللہ نے ججز پر اعتراضات اٹھا دیے۔ ججز سے تلخ کلامی پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا معافی قبول کرنے سے انکار۔ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کا نام فائنل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کے درمیان ملاقات جلد متوقع۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے سلسلے میں ایم کیو ایم کا وفد آج جے یو آئی سے ملاقات کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے جے یو آئی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ سیاسی الائنس سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کے ایم کیو ایم سے رابطے تیز۔ بلال غفار، عمران علی شاہ، رابعہ اصفر نظامانی، محمد علی عزیز کی ایم کیو ایم میں شمولیت متوقع۔ 8 باقی اراکین اسمبلی نے ایم کیو ایم کی اپوزیشن لیڈر رانا انصار کو ووٹ دیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا پیمرا ترمیمی بل سینٹ میں دوبارہ پیش کرنے کا اعلان۔ آج سینٹ میں صحافیوں کی جانب سے پیمرا ترمیمی بل پیش کریں گی مریم اورنگزیب کی گفتگو۔ ہزارہ ٹرین حادثہ تھا، تخریب کاری نہیں، ذمہ داروں کو معطل کر دیا۔ ریلوے میں جو کام نہیں کرتے وہی حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر ریلوے سعد رفیق کا تقریب سے خطاب۔ سابق حکومت کے دوران سندھ کو کچھ نہیں ملا۔ سیلاب سے 21 لاکھ گھر جزوی یا مکمل تباہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ نقصان کاشتکاروں کا ہوا۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا گھوٹکی میں تقریب سے خطاب۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی 2 روپے 21 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا گیا۔ دیگر شہروں کے لیے بجلی 81 پیسے فی یونٹ میں۔ اتحادی حکومت میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں سمیت بجلی اور گیس کے بلز میں ہوش ربا اضافہ۔ آٹے، چینی، کوکنگ آئل سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ اضافے نے بھی پہلے سے ہی پریشان صارفین پر بوجھ ڈالا۔ اسکول اور کالج کی فیسوں سمیت کتابیں اور کاپیاں بھی مہنگی ہوئیں۔ لاہور میں عوامی رکشہ یونین کی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی۔ رکشہ ڈرائیورز کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد بھی احتجاج میں شریک۔ مظاہرین کے حکومت مخالف نعرے، مہنگائی کم کرنے اور روزگار فراہمی کا مطالبہ۔ میوزک انڈسٹری کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے پہلی میوزک پالیسی کی منظوری دے دی۔ مراعات اور سہولیات سے انڈسٹری کو نئی زندگی ملے گی۔ گلوکاروں، لوک فنکاروں اور مقامی و علاقائی میوزک کو پروموٹ کیا جائے گا۔
पुराने म्यूजिक को महफूज करने के लिए खुसूसी इक़दामात भी पॉलिसी में शामिल। कंटकोट के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑपरेशन में 300 से ज्यादा एहलकार और 6 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। बन्नू में मिरियान रोड पर पोलियो टीम पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमले में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक। कोयटा की ज्वाइंट रोड पर दस्ती बम हमला, खातून और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम से 5 तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। मेडिकल की तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर, जामे कराची का आइंदा तालीमी साल में मेडिकल के तलबा को भी दाखिला देने का फैसला। मेडिकल कॉलेज के कयाम से मुताल्लिक कमेटी तश्कील, क्लासेस जामिया में ही होंगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी, सर की हड्डियों को कवर किया गया। कमर और कंधे के जख्मों को भी भरने की कोशिश, बाजुओं की टूटी हड्डियों का पलस्तर कर दिया गया। प्रोफेसर जोदित सलीम ने तफसीलात बता दी। चाखी में लेवीज फोर्स ने ममनुआ भारतीय अद्वियात और स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली। भारतीय अद्वियात और गैर मुल्की सिगरेट के कार्टन शामिल, 400 से ज्यादा गैर मुल्की पंखे भी पकड़ लिए। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत के खात्मे को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल पर होने का भारतीय बयानिया भी मुस्तरद। भारतीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट ने मोदी सरकार की जमहूरियत का पोल खोल दिया। 5 बरस के दौरान निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ 2.5 लाख नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हो गए। भारतीय हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान अपोजिशन अरकान की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। मणिपुर वजीर आला को हटाने और मोदी से नस्ली फसादात पर खामोशी तोड़ने का मुतालिबा। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। नए चीफ सेलेक्टर इंतज़ामुल हक लाहौर में टीम का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से श्रीलंका में शुरू होगी। एशिया कप 31 अगस्त से पाकिस्तान में होगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी हॉकी टीम मैच जीतने या ड्रॉ करने में कामयाब रही तो टॉप 4 में जगह बना लेगी। टैलेंट हंट हॉकी लीग में खातून टेक्निकल ऑफिशियल से बदतमीजी पर कमेटी कायम। सेक्रेटरी PHS वुमेन विंग तंजीला आमिर चीमा की सरबराही में कमेटी जांच पड़ताल करेगी। खातून ने इवेंट ऑर्गेनाइजर सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची मुबशिर मुख्तार के खिलाफ हिरासगी की दरखास्त दी।